اور تاخ سے مراد ہے 9واں دن جو پرسوں آنے والا ہے منگل کا، اور اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے عید کے دن کی، یعنی بقرعید کے دن کی، اور قسم کھائی ہے اس سے پہلے ایک دن کی جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور وہ 9 تاریخ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ 2 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں اللہ کے، کہ خصوصیت سے ان کی قسم الگ کھائی ہے۔ 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں اس کی قسم، اور 10 ذی الحجہ جس کو عید کا دن اور بقرعید کا دن کہتے ہیں اس کی قسم۔ وہ کیا فضیلت ہے ان کے اندر؟ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے اندر کیا فضیلت ہے اس کو کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ 9 تاریخ یہ حج کا دن ہوتا ہے، جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، یعنی 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو تمام حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، بے شمار ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تضرع و زاری کرتے رہتے ہیں، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے وہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ایسا دن ہے یوم عرفہ، یعنی 9 تاریخ، کہ تمام سال میں اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے اس دن کو مقرر فرمایا۔ اور بھی بہت سے دن ہیں رمضان کے ایام، 30 دن رمضان کے ہوتے جو بڑے معزز اور مقدس و مبارک ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اس عظیم عبادت کے لیے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت ہے اور ان کے اجتماع کا وہاں پر یہ دن مقرر فرمایا ہے، تو 9 تاریخ ذی الحجہ کی مقرر فرمایا۔ وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی کمی نہیں ہے اور اللہ کی رحمت میں بھی کوئی کمی نہیں۔ ہم تو اس کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فرشتے ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ مقامات جہاں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے ان مقامات پر نہیں جاتے۔ وہ گھر اور وہ جگہ کہ جہاں پر فرشتے جا ہی نہیں سکتے وہاں پر نہیں جاتے، تو فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نظر رحمت فرماتے ہیں، آسمان دنیا ان جمع ہو جانے والے اجتماع پر، اور ان کو خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ خوشخبری 9 تاریخ کی حجاج کے لیے تو ہے ہی، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن ہم میں سے بھی اگر کوئی اس 9 تاریخ کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے اور اس سے مانگے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا نہ فرمائے۔ چنانچہ یہ دن ایسا ہے کہ حج جیسی عبادت کے لیے اللہ نے اس کو پسند فرمایا،
اور یہ صرف کسی امت کے لیے نہیں بلکہ جب سے حج فرض ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور اس وقت سے لے کر آج تک 9 تاریخ ذی الحجہ کی حج کے لیے مقرر ہے. یہ ایسی عظیم الشان اور اس قدر مبارک تاریخ ہے. اور گزشتہ مجلس میں تو میں نے بیان کر ہی دیا تھا کہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. کوئی دن ایسا صرف یہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی جو ہمارے یہاں کے اعتبار سے منگل ہے. اس دن اللہ تعالیٰ جس مومن کو توفیق عطا فرما دے نفلی روزہ رکھنے کی تو اس کے 2 سال کے گناہ اس طریقے پر کہ پچھلے سال کے گناہ بھی اور آگے آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود کہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ ذی الحجہ کی اس امت کا دن ہے. یہ کسی اور امت کو نہیں ملا. چنانچہ بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو یہ دن نہیں ملا اور ہم سے پہلے وہی امت تھی. یہ صرف اس امت کا دن اور اللہ تعالیٰ اس امت کو خوب ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اس 9 تاریخ کے روزے کا جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیتے. کوئی مشکل نہیں ہے ایک روزہ رکھ لینا. کمزور سے کمزور آدمی بھی ایک روزہ رکھ سکتا ہے لیکن یہ وہی کرے گا کہ جس کو اپنے گناہوں سے معاف کرانے کی آرزو ہو اور وہ اس کے لیے کوشش کرے وہی یہ کام کرے. لیکن جو اس کے لیے تیاری نہ ہو اللہ تعالیٰ اسی ہدایت. اس سے زیادہ اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. گزشتہ مجلس میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے خوشخبری کہ اس کو مزید 1 سال کی عمر دنیا میں اور مل جائے گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے تفصیل سے اس کو بتایا 9 تاریخ کا روزہ رکھنا گویا 2 کام دیتا ہے ہمارے علم کے اعتبار سے. ورنہ اللہ کے یہاں تو اللہ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں. ایک کام تو یہ دیتا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دن کا نفلی روزہ رکھنے والا اب مزید 1 سال تک اور زندہ رہے. اب آپ خود سوچ لیجیے کہ ہمیں اس دن کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے. روزے کی حالت میں مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو لامحالہ گناہوں سے بچے گا. جب اس تاریخ کا روزہ رکھے گا تو کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے. اور وہ فرشتے جو کثرت سے نازل ہوتے ہیں اس دن میں ان کی جانب سے جو رحمتیں اللہ کی تقسیم ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں سے جو اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں ان کا حقدار بن جائے. ایک دن کا روزہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو میں نے دن کے بارے میں عرض کہی ہے جو 9 تاریخ کا دن ہے. لیکن 9 تاریخ کی جو رات ہے اور وہ دن آنے سے پہلے ہمارے یہاں کے اعتبار سے پیر کا دن گزرنے کے بعد جو تاریخ جو رات شروع ہوگی وہ 9 تاریخ کی رات. یہ بھی معمولی نہیں. اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی. اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں اپنے بندوں کو. یہ رات جو منگل سے پہلے آئے گی ہمارے یہاں کے اعتبار سے یہ عبادت کی رات. جتنی بھی طاقت یہ واہی تباہی مشغلوں میں مشغول رہنے کی رات نہیں.
اس لیے کہ یہ رات بڑی مبارک ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ شب قدر جیسی ہے، اور شب قدر کی حقیقت سے تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ واقف ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ جیسے شب قدر میں عبادت کریں۔ گزشتہ مجلس میں اس کو بیان کر چکا تھا، اس لیے مزید اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ ہمارے یہاں عید کی رات ہے، یہ بھی عبادت کی رات ہے، یہ بھی اللہ کو راضی کر دینے کی رات ہے، یہ ہو کرنے کی رات نہیں، یہ رقص و سرود کی رات نہیں، یہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے کا یہ رات گزارنے کی نہیں، بلکہ یہ رات بھی اپنے رب کو راضی کر لینے کی رات ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو مومن عید کی رات میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے۔ جب لوگوں کے دلوں پر مردنی چھائی ہوگی تو عید کی رات میں عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہو، اور دل کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز، اور واضح الفاظ میں اس کی تشریح کروں کہ جب کوئی ہنگامہ پیش آتا ہے، فتنے پیش آتے ہیں، مار کٹائی اور خوریزی سامنے ہوتی ہے اور اپنے گھر کے چاروں طرف ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھتے، بتائیے اس وقت وہاں رہنے والوں کے دل مردہ ہوں گے یا زندہ ہوں گے؟ یہ بتائیے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شریف آدمی یہی کہے گا کہ دل مردہ ہے، کسی چیز میں مدد ہے، زندگی سے بیدار ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ شب عید میں عبادت کرنے والے کے دل کو زندہ رکھتے، اس کے دل پر نہ مایوسی کھاتی ہے، نہ قنوطیت اس کے دل پر آتی ہے، اور نہ اس کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات آتی ہے۔ اور واضح الفاظ اس دنیا کے اندر جب فتنوں کا دور ہوگا، فتنے جیسے کہ آج کل، اور لوگوں کے قلوب مردہ ہوں گے ان فتنوں کی وجہ سے، تو عید کی شب میں عبادت کرنے والا جو ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور ذرا اس کو وسیع کیجیے اور دیکھیے کہ میدان حشر میں کس کے دل زندہ ہوں گے، کس کے مردہ ہوں گے، ذرا غور کیجیے۔ آخرت میں کیا حال ہوگا مخلوق کا، دلوں پر مردنی چھائی ہوئی ہوگی یا دلوں پر زندگی ہوگی۔ آپ حضرات کچھ نہ کچھ واقف ہیں حشر کے حالات سے اور آخرت کے معاملات، برجستہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا اور اس قدر بھیانک نقشہ ہوگا کہ کسی کا دل بھی زندہ نہ ہوگا، سب مردہ دل ہوگا۔ لیکن شب عید میں عبادت کرنے والا اس وقت بھی زندہ دل ہوگا۔ یہ ہے اس رات کی بہت برکت، اور اس رات کے اندر جو اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں اس کا مختصر کا بیان۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چند راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، جس میں شب قدر ہے۔ اسے بیان کیا کہ عید کی رات بھی ایسی ہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرمائے۔ تو صاحبوں ذرا سوچیں، ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ ہماری دعائیں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ؟ بہترین وقت ہے، آنے والی رات جو عید کی رات کہلاتی ہے، بہترین وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام رات بیکار ہے، اور نہ یہ حکم
حکم تو یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اس کے مطابق بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے، گناہوں سے استغفار کرنے وغیرہ وغیرہ. یہ 9 تاریخ کا میں نے بیان کیا جس کی قدم اٹھائی ہے قرآن کریم میں.